السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ہمارے یہاں پر سوشولوجی کا 11th سوشولوجی ہمارا شروع ہے لیکچر، اور سوشولوجی کا فرسٹ والا چیپٹر ہم دیکھ رہے تھے سماجیت کا تعارف۔ اس میں ہم نے جو ہے سماجیت کی وسعت، تعریفیں وغیرہ دیکھے ہیں۔ اب یہاں پر سماجیت کا ظہور کیسے ہوا یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ سماجیت کے ظہور پر کون سے عوامل اثر انداز ہوئے، اس میں ہم نے جو پوائنٹس یہاں پر میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں سے تقریباً 2 پوائنٹ ہمارے کور ہو چکے تھے، لیکن چونکہ یہاں پر ایک باقاعدہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس لیے یہاں پر اس کو بھی لینے کی میں نے کوشش کی ہوں۔ اس میں پہلا پوائنٹ تھا ہمارا تجارتی یا کاروباری انقلاب، دوسرا تھا صنعتی انقلاب، تیسرا تھا فرانسیسی انقلاب، چوتھا سائنسی انقلاب، اور پانچواں شہرکاری یا شہریانہ کا عمل۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ تجارتی اور کاروباری انقلاب کیا تھا۔ تقریباً 1450 سے لے کر 1800 کے درمیان یہ ایک اتنا لمبا عرصہ ہے کہ اس میں دنیا میں اور خصوصاً طور پر عہد وسطیٰ میں بہت سے واقعات رونما ہوئے، بہت سی تبدیلیاں ہوئیں۔ اصلاً یہ نقطہ سب سے لاسٹ والا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر چونکہ ڈسکس ہو چکا ہے پہلے تو اس لیے اس کو پہلے لی ہوں میں نے۔ تو اس دوران میں جو ہے یہاں پر دیکھیں آپ، فرانس کا انقلاب اسی دوران رونما ہوا، صنعتی انقلاب کی ابتدا بھی یہیں سے شروع ہوئی، اور بہت سے ایسے واقعات یہاں پر ہوئے۔ امریکہ کی جنگ آزادی ہوئی، بہت سی تبدیلیاں ان واقعات کی وجہ سے سماج میں ہونے لگی، اور یہی تبدیلیاں عہد وسطیٰ کی یورپ کی معیشت میں تبدیلی کا باعث بنی۔ وہ معیشت جو بالکل جامد اور محدود تھی، ہے نا، ایک دم لمیٹڈ تھی، اب اس میں کیا ہوا، تبدیلیاں ہونے کی وجہ سے یہ ایک تجارتی انقلاب بن گیا۔ معیشت بڑھنے لگی، پیسہ بڑھنے لگا، اکنامیکل کنڈیشن اسٹرانگ ہونے لگی، بازار کی کیفیت بڑھنے لگی، پیداوار بڑھنے لگی، اور اسی کو جو ہے تجارتی انقلاب کہا گیا۔ جو واقعات ہوئے، جو تبدیلیاں ہوئی، یہی کمرشیل ریولوشن یا تجارتی انقلاب کہلایا۔ اس سے یہ ہوا کہ تجارت اور کاروبار میں جو ہے وسعت ہونے لگی، پھیلنے لگے گی، اور اس کی بنا پر بڑے پیمانے پر پیداوار جو ہے مارکیٹ میں آنے لگی، پیداوار میں اضافہ ہوا۔ پیداوار میں جیسے جیسے اضافہ ہوا، یورپ کے جو تعلقات ہیں وہ دنیا کے تمام ممالک سے استوار ہونے لگے، اور یورپ کا معاشی اور سیاسی اقتدار اس وجہ سے مضبوط ہو گیا۔ کاروبار کے لیے سب سے پہلے یورپی جو ہے زمینی راستوں کا استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اب جیسے ہی ان کا کاروباری معاملات بڑھنے لگے تو انہوں نے آسانی کے لیے، دیکھیں زمینی راستوں سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے ایک لمبا عرصہ بیت جاتا ہے، تو یہاں پر ان لوگوں نے یہ کیا کہ بحری راستوں سے سفر کرنے کو ترجیح دی، اور اس کو مطلب بحری راستوں کا استعمال انہوں نے شروع کیا تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر ہم جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ اور ساتھ ہی یورپ کے تعلقات جب دوسرے ممالک سے بننے لگے تو یورپ نے مشرقی ممالک کا مال بھی اپنے بازاروں میں فروخت کرنا شروع کیا، جس میں ریشم، کپڑا اور مسالے، یہ سب سے زیادہ جو ہے اہم چیزیں تھیں جو یورپی ممالک میں نہیں ملتی تھی، وہ مشرقی ممالک سے وہاں جاتی تھی، اور ان کا ڈھیر وہاں پر لگنے لگا مارکیٹوں میں۔ بینک کے ساتھ ہی جب معاشی طور پر یہ اسٹرانگ ہوئے تو بینک کی خدمات کو بھی انہوں نے بڑھاوا دیا، بینک کی خدمات بھی وسیع ہونے لگی۔ اور کاروباری انقلاب کی خاص خصوصیات ہے کہ اس میں بینکوں کا نظام بننے لگا، بینک بننے لگے، اور اس کے جو ٹرانزیکشن تھا، اس کا جو لین دین تھا، یہ بہت لوگوں میں عام ہونے لگا۔ اب اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، ایک تو ججمانی نظام تھا، چیزوں کے بدلے چیزوں کا لین دین تھا، یہ سکوں کا نظام تھا، لیکن جیسے ہی بینک سسٹم انٹروڈیوس ہوا تو جو سکے میٹلز کے ہوتے تھے، دھاتوں کے سکے ہوتے تھے، وہ سکے پھر اب کاغذ کی نوٹوں میں تبدیل ہونے لگے، کاغذی کرنسی کا جو ہے چلن اور یہ اس انقلاب کی وجہ سے جو متوسط طبقہ تھا معاشرے کا، مطلب ایک تو اعلیٰ طبقہ، دیکھیں طبقات کی تقسیم بھی کیسی ہوتی تھی، ایک تو اعلیٰ، متوسط اور ادنا، تو جو متوسط طبقہ تھا سماج کا، اس میں تبدیلیاں ہونے لگی، اور جو ہے ایک معاشرے کی ایک حالت یہ تھی کہ ایک تو معاشرے میں بہت زیادہ امیر لوگ ہوتے تھے یا پھر بہت زیادہ غریب ہوتے تھے، لیکن جب اس طرح سے کاروباری لین دین ہونے لگا تو لوگوں کے پاس میں کچھ ایسا پیسہ بھی جمع ہونے لگا جس سے وہ اپنے روزمرہ کے معاملات ایک صحیح ڈھنگ سے نبھا سکیں، اور یہ افراد متوسط طبقے میں شامل ہونے لگے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ تجارتی اور کاروباری انقلاب کی وجہ سے متوسط طبقے کا وجود ہوا جو کہ معاشی اقتدار میں شریک تھا۔ یہ ایک اہم تبدیلی تھی۔
تمام تبدیلیوں کی نسبت سے دیکھیں اگر ہم اس کے نتیجے میں سماج میں بہت سی تبدیلیاں ہونے لگی، سماج کے تعلقاتوں میں تبدیلیاں ہونے لگی، سماج کے جو معاملات تھے، لین دین کا معاملہ تھا، لوگوں کا ایک دوسرے سے تعلق تھا، یہ تبدیل ہونے لگا۔ ان تمام تبدیلیوں کی نوعیت اور اقسام سماجیات کے مطالعے کے موضوع بن گئے۔ اب یہاں سے کیا ہوا کہ سماجیات کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک نئے ٹاپکس یہاں سے ملنے لگے اور اسی وجہ سے سماجیات کے مطالعے کو وسعت ملنے لگی۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کاروباری جو معاملات ہیں، دیکھیں آپ منڈیوں کا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ منڈیاں بننے لگی اور منڈیوں میں پھر مال دوسرے ممالک سے آنے لگا، مخصوص طور پر کپڑے، مسالے۔ میں امیجز اسی لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھیں۔ کاروباری لین دین جو تھا، پھر جیسے کہ جو پہلے چیزوں کے بدلے ہوا کرتا تھا، اب کرنسیز کے ذریعے ہونے لگا، بینک کا نظام بننے لگا۔ صنعتی انقلاب دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا۔ صنعتی انقلاب کی ابتدا آپ ایک بار ذہن میں رکھیں کہ تبدیلیاں صنعتی انقلاب کی وجہ سے تمام دنیا میں تبدیلیاں رونما ہوئی، اور یہ تبدیلیاں 18ویں صدی کے نصف آخر اور 19ویں صدی کے نصف اوائل میں ہونے لگی۔ صنعتی انقلاب کی شروعات بھی وہیں سے مانی جاتی ہے۔ صنعتی انقلاب نے لوگوں کی سماجی اور معاشی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی۔ پہلے انگلستان میں صنعتی انقلاب رونما ہوا اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے تمام بر اعظموں میں اور تمام دوسرے ممالک میں بھی پھیلنے لگا۔ صنعتی انقلاب نے یورپ کے تمام سماجی شعبوں کو متاثر کیا۔ صنعتی انقلاب کے دوران کیا ہوا کہ نئے نئے آلات اور مشینوں کا استعمال ہونے لگا، ٹیکنالوجی کا استعمال ہونے لگا۔ اب انسانی قوت کا استعمال یہاں پر مال کو نکالنے کے لیے یا پروڈکشن کے لیے کم ہونے لگا اور مشینوں کا اور جو ہے مصنوعی قوت کا استعمال زیادہ ہونے لگا۔ اس وجہ سے کیا ہوا کہ پیداوار بڑے پیمانے پر لوگوں کے سامنے آنے لگی۔ 1760 سے لے کر 1830 کے درمیان مشینی آلات، ٹیکنالوجی اور پیداواری تنظیم کی بدولت نئے جاگیردارانہ نظام کی جگہ سرمایہ دارانہ نظام نے لے لی۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جاگیردار ہوا کرتے تھے جو مخصوص طور پر اپنا پیسہ لوگوں پر خرچ کرتے تھے اور وہ واپس مانگتے تھے۔ اب ایسا نہیں رہا، بلکہ اب یہ ہوا کہ کمپنیوں پر کون مال خرچ کرے گا، اپنا پیسہ کون لگائے گا، اور جو پروڈکٹ نکلے گا اس سے جو ہے منافع میں وہ حصہ دار رہے گا۔ تو اب پہلے جو جاگیردارانہ نظام تھا، لوگوں کی اجارہ داری تھی، اب وہ ختم ہو گئی، اب سرمایہ دارانہ نظام شروع ہو گیا۔ سرمایہ داروں کا ایک طبقہ وجود میں آ گیا جس نے صنعتی نظام کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور پورے فیکٹریز پر آپ دیکھیں بھی کوئی بھی فیکٹری چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پیسہ لگانے والا پروڈیوسر، جس کو ہم نے جو ہے کون پیسہ لگاتا ہے، اس کو پیسہ لگانے والا ہوتا ہے، اس کو سرمایہ دار کہتے ہیں، جو اپنا سرمایہ لگائے، جو اپنا پیسہ اس کمپنی کے لیے لگائے۔ تو اسی وجہ سے کیا ہوا کہ جب صنعتیں بننے لگی، کمپنیاں بننے لگی، تو جو ہے اس میں سرمایہ داروں کا ایک طبقہ، بڑا طبقہ وجود میں آیا جس نے صنعتی نظام کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے گھریلو صنعتیں تھیں، قدیم گھریلو پیداوار تھی، وہ متاثر ہوئی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب لوگ کیا کرتے تھے، نئے عہد کی مشینی پیداوار کی طرف جو ہے لوگوں نے پیش رفت کی، چاہتے تھے کہ جلدی ملے پروڈکشن اور زیادہ ملے، تو اب اس کے لیے نئی مشینوں کا استعمال ہونے لگا۔ اسی طرح جو ہے صنعتی انقلاب نے پورے سماج کو متاثر کیا۔ جو گلڈ نظام تھا، گلڈ نظام کا خاتمہ ہوا۔ اس میں گلڈ نظام کیا تھا؟ یورپ میں 13ویں صدی میں ایک مخصوص قسم کا پیداواری نظام مروج تھا جسے گلڈ نظام کہتے تھے، تاجروں کا جماعتی نظام، اسے گلڈ نظام کہتے تھے۔ اب اس کی جگہ کیا ہوا، کارخانہ داری نظام کی ابتدا ہوئی۔ اب تاجروں کا اپنا اپنا سیکٹر نہیں رہنے لگا، بلکہ یہاں پر یہ ہوا کہ کارخانے اپنے طور سے مال بناتے تھے اور جو ہے منڈیوں میں لاتے تھے۔ مزدوروں کی تقسیم ہونے لگی، فیکٹریوں میں، صنعتوں میں کام کرنے کے لیے مختلف قسم کے مزدور درکار تھے، مزدور جو ہے یہیں سے ان کو لینا تھے، گاؤں سے۔ اب لوگ کیا کر رہے تھے کہ کمپنیوں میں کام کرنے کے لیے گاؤں سے کمپنیوں کی طرف آ رہے تھے، تو لوگوں نے گاؤں سے نقل مکانی شروع کی۔ کمپنیاں، فیکٹریاں آبادی سے دور کھلی جگہوں میں تھی، اور کہا جاتا تھا کہ یہ شہروں کے علاقے ہیں، تو لوگ جو ہے دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کرنے لگے۔ طبقاتی نظام، مزدوروں کی تنظیم، معاشی عدم مساوات اور جمہوری نظام، یہ سب صنعتی انقلاب کے ایسے اثرات ہیں، ایسے نتائج ہیں جو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور بعض کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، مرئی اور غیر مرئی ہے۔ کارخانوں میں کام کرنے کے لیے
ایک بڑی تعداد دیہاتوں سے شہروں کے علاقوں میں نقل مکانی کرتی ہے اور ابھرتے ہوئے سرمایہ دارانہ معاشی نظام اور صنعتوں کی خدمت فراہم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر افسر شاہی کو فروغ حاصل ہوا۔ اب کیا ہوا یہاں پر دیکھیں آپ کے نئے نئے جو ہے قسم کے عہدے دیے جانے لگے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لوگ جو ہے دیہاتوں سے شہروں کی طرف آنے لگے، تقسیم مزدوروں کی ہو گئی، کوالٹی کی بنا پر، ان کے کوالیفیکیشن اور اسکلز کی بنا پر ان کو عہدے دیے جانے لگے، تو پھر یہاں پر افسر شاہی کو فروغ ہو گیا۔ مطلب ایک پرٹیکولر افسر کا عہدہ سب سے اعلیٰ عہدہ تھا، پھر وہ جیسا چاہتا تھا سب کو ہینڈل کرتا تھا۔ اس معیشت کے پیچھے آزادانہ شہری منڈی کا نظام کا نظریہ جو ہے کام کر رہا تھا۔ کیا تھا کہ بالکل آزاد طور پر منڈیاں بنائی جائے، مارکیٹس بنائے جائے، جہاں پر ہر قسم کا پروڈکشن آئے اور اس سے جو ہے کمپنیاں فائدہ اٹھائے، جہاں کارخانوں میں پیدا ہونے والی بہت سی اشیاء کا جو ہے تبادلہ بہت ساری اشیاء تبادلے کے لیے فراہم ہوتی ہے۔ صنعتی انقلاب، سرمایہ داری اور اس کے خلاف رد عمل سے مغربی سماج میں بہت بڑی تبدیلیاں ہوئی، اتھل پتھل ہونے لگی اور سماج پر اس کے بہت گہرے اثرات ہوئے۔ اس وقت اگسٹ کامٹ، مخصوص طور پر ایمائل دورکہیم، کارل مارکس، میکس ویبر، جارج سیمل، ان لوگوں نے ان تبدیلیوں کو محسوس کیا اور اس کے نتیجے میں ہونے والے مسائل کیا رہیں گے اس کے مطالعہ کرنے میں یہ لوگ مصروف ہو گئے۔ اگسٹ کامٹ نے جو اپنی کتاب لکھی تھی پازیٹیو فلسفی، وہ بھی اسی دور میں لکھی تھی۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے جو تبدیلیاں رونما ہوئی تھی، اس وقت ان کے ذہن میں یہ سب چیزیں آ رہی تھی کہ معاشرے میں ہونے والی ان تبدیلیوں اور ان مسائل کو کیا نام دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سوشولوجی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ یہ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی انٹروڈکشن میں کہا ہے، وہ یہی حالات تھے جہاں سماجیات کا ظہور ہوا۔ اب اس انقلاب کے زیر سایہ جو ہے بہت سے نکات اس میں شامل ہیں کہ کون کون سے طبقات وجود میں آئے، تو مخصوص طور پر مزدوروں کی حالت بہت جو ہے حالت زار پر پہنچ گئے تھے، مزدور بہت خراب حالت تھی، جائیداد منتقلی ہو گئی اور شہروں کے بننے کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ اسی کے نتیجے میں ہوا۔ اب آپ دیکھیں، میں بتا رہی ہوں آپ کو، یہاں پر میں نے فوٹوز اس لیے رکھی ہوں کہ آپ جو ہے اس کو دیکھ سکیں۔ دیکھیں، اب پہلے انسانی قوت کا استعمال ہوتا تھا، اب مشینوں کا استعمال ہونے لگا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشینوں میں کام کرنے کے لیے اب یہاں پر کسی جو ہے آپ کو بڑے بڑے عہدوں کی ضرورت ہے، لیکن انسانی قوت کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پر انسانی دماغ سے کام کیا جانے لگا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک وقت یہ تھا کہ انسان جو ہے ہاتھوں سے اور اپنی قوت سے، اپنی محنت سے چیزیں بناتا تھا اور فروخت کرتا تھا، اس کی ایک ویلیو ہوتی تھی، لیکن یہاں پر مشین کے ذریعے اب وہ کیا ہوتا تھا، جب وہ ہاتھوں سے اپنی گھریلو صنعتوں سے، گھریلو دستی صنعتیں ہوا کرتی تھی، جب انسان اپنے ہاتھوں سے چیزیں بناتا تھا تو اس کی قیمتیں بنسبت جو ہے مارکیٹ پرائز جو فیکٹری کی پروڈکٹ ہے اس کی بنسبت وہ زیادہ ہوتی تھی، اس لیے کہ اس کو زیادہ وقت درکار ہوتا تھا، محنت ہوتی تھی اور کوالٹی ملتی تھی۔ اب یہاں پر یہ تھا کہ وقت اور کوالٹی اور انسانی قوت کا استعمال ہو رہا تھا، اس لحاظ سے پھر پروڈکشن کم ہوتا تھا، محدود چیزیں نکلتی تھی۔ لیکن فیکٹری سسٹم سے کیا ہوا کہ کمپنیوں کے ذریعے، آپ دیکھ رہے ہیں کمپنیاں ہیں، کمپنیوں کے ذریعے کئی مشینیں لگائی گئی اور ایٹ اے ٹائم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پروڈکشن باہر آنے لگا، اور اسی کی وجہ سے یہ ہوا کہ گھریلو صنعتیں متاثر ہو گئی۔ پھر مزدوروں کی یونینیں بننے لگی کام کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشینیں خود تو نہیں چل رہی ہے، اس کو چلانے کے لیے لگ رہے ہیں لوگ، لیکن سب ایک جیسا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہر ایک انسان اپنے کوالٹی کے لحاظ سے کام کرتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں، ان چیزوں نے، یہ صنعتی انقلاب دراصل یہی ہے، اور ان چیزوں نے سماجی تبدیلی پر بہت زیادہ مطلب ان چیزوں کی وجہ سے سماج میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی اور یہ سماجی تبدیلی کا باعث بنی۔ اب ہمارا تھرڈ والا پوائنٹ ہے فرانس کا سیاسی انقلاب، فرانسیسی سیاسی انقلاب۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ فرانس کی ایک پوری تاریخ پڑھیں، اور آپ کو شاید ہوم ورک کے طور پر دیا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اگر پڑھے ہوں گے، آپ نے اس کو سنے ہوں گے، اس کے ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں، یوٹیوب پر ہے، انٹرنیٹ پر ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو فرانس کا یہ سیاسی انقلاب ایسا تھا جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی، پوری دنیا کی سیاست کو اس نے بدلا۔ 1789 میں فرانس میں سیاسی انقلاب رونما ہوا، دنیا میں سیاسی انقلاب کی شروعات مانا جاتا ہے یہ، اور اس کے بعد دنیا کے تمام ملکوں میں سیاسی انقلاب کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرانسیسی سماج میں پھیلی ہوئی بے چینی اور ناراضی کیفیت نے بیشتر ادیبوں کو بھی مضطرب کر دیا۔ اس وقت بہت سے ادیب، شاعر، بہت سے لوگ ایسے سامنے آئے جنہوں نے لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، فرانس کا انقلاب ایک بڑی تاریخ ہے، ایک کہانی ہے پوری، آپ اس کو ویڈیوز کی شکل میں انٹرنیٹ پر دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔
آپ وہاں دیکھیں. اور ایک چینل ہے میں جہاں پر میں نے بھی اس کو سرچ کی ہوں بعد میں، بہت سی چیزیں ویڈیوز کے ذریعے بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، وہاں پر آپ اس کو دیکھیں. بہرحال فرانسیسی سماج میں پھیلی ہوئی بے چینی اور نراجی کیفیت نے بیشتر ادیبوں کو مضطرب کر دیا. بعض دانشور سماج کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے متحد ہونے لگے. اب کیا ہوا کہ اس وقت جو تھا، ایک تو یہ تھا فرانس کا جو سیاست میں جو اتھل پتھل ہوئی، اس کے ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں پر بادشاہت کا نظام تھا، اور یہ چلا آ رہا تھا نسل در نسل. ہم دیکھتے ہیں بادشاہت کیا ہوتی ہے، نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. جو ہے بادشاہ پہلے لوئی فرسٹ، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، پھر فورتھ. یہ کیسا تھا، یہ ایک نظام تھا جو ایک کے بعد ایک جو ہے ان کے نسلوں میں ٹرانسفر ہو رہا تھا. بادشاہ، اس کا بیٹا پھر بادشاہ بنے گا، پھر وہ ختم ہو جائے گا، اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا. اور یہ تھا کہ ان کو صرف اپنے عیاشیوں کی فکر تھی، اپنے ہی معاملات کی فکر تھی، ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اس میں جو ہے اس فرانس کے سیاسی انقلاب سے پہلے ایک بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے. وہاں پر روٹیاں مہنگی ہو گئی، اور جو ہے روٹی مطلب انسانی جان سے زیادہ اناج کی قیمتیں ہونے لگی، روٹی کی قیمت ہونے لگی. اس کے بعد جو ہے روٹی نہیں ملتی ہے تو بریڈ کھاؤ. یہ بہت اچھا ملکہ کا ایک کوٹیشن ہے وہاں کی. جو ہے پیسہ صرف جو بادشاہ ہوتے تھے، جو راجہ مہاراجہ ہوتے تھے، انہوں نے صرف اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں تھا. عوام مر رہی ہے، بھوکوں مر رہی ہے، وبا آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، حالات جنگ کے حالات ہو رہے ہیں، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور دوسرے لوگ جو ہے معاشرے کو چلا رہے ہیں. معاشرے کی صورتحال بد سے بدتر ہو گئی تھی. اس وقت جو ہے لوگوں نے سوچا کہ اب یہاں پر جمہوریت ہونی چاہیے. مطلب بادشاہ وہ ہو جو رعایا کا خیال رکھے، بادشاہ وہ ہو جو رعایا کی فلاح و بہبود کی طرف متوجہ ہو. تو یہاں پر پھر لوگوں نے جو ہے بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع کی. جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہوا. اب سماج کے جو دانشور تھے، یہ بہت مطلب سماج کو منظم کرنے کے لیے متحد ہوئے. یہ سارے دانشور 18ویں اور 19ویں صدی کے سیاسی انقلاب سے متاثر تھے. ان کی دلچسپی سماجی نظام میں تھی، جو کلاسیکی سماجیت کا اہم جز تھا. آزادی اور مساوات کے لیے انسانی جدوجہد کی تاریخ میں فرانسیسی انقلاب کی حیثیت ایک سنگ میل کی ہے. اس انقلاب کے بدولت جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہوا اور ایک نیا سماجی نظام وجود میں آیا. یہ انقلاب نہ صرف فرانسیسی سماج میں بلکہ پورے یورپ میں دور رس تبدیلیوں کا باعث بنا. انقلاب کے دوران جن خیالات کا اظہار کیا گیا، ان سے دوسرے ممالک بھی متاثر ہوئے. کون سے خیالات تھے وہ؟ جیسے دیکھیں آپ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر لوگوں نے سوچا کہ بادشاہت ختم ہو، اب کیا ہو، جمہوریت ہو. تو یہاں جمہوریت میں کیا ہوتا ہے، آزادی ہوتی ہے، مساوات ہوتا ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے. اب اسی سے دنیا کے تمام ممالک اس سے متاثر ہوئے. آپ دیکھیں ہندوستان کے آئین میں باقاعدہ یہ جو ہے حقوق کے طور پر دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں تھیں جس نے جو ہے ہندوستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام ممالک کو اس نے متاثر کیا. اور میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک مرتبہ جو ہے اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں، چونکہ یہاں پر آپ کو مختصر دیا ہوا ہے تو یہاں پر جتنا ہو سکتا ہے ممکن میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. آزادی، مساوات اور اخوت یہ کہاں سے نکلی؟ یہ فرانسیسی انقلاب کے ذریعے ہی لوگوں کے ذہن میں آنے والے خیالات تھے. اسی لیے میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ آزادی، مساوات، اخوت کی اقدار کا منبع ہوا فرانسیسی سیاسی انقلاب. اس نے لوگوں میں یہ شعور بیدار کیا کہ حکومت ہماری ہونی چاہیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے ہونی چاہیے. ہم جو ہے آزادی رکھتے ہیں، ہم اخوت، ہم بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے، ہم کو مساوات ملنی چاہیے. یہی چیزیں تھیں جس نے جو ہے فرانس کی بادشاہت کا خاتمہ کیا اور وہاں پر پھر جمہوریت کا نظام شروع ہوا. آپ یہاں پر کچھ امیجز اس کے دیکھ رہے ہیں. فرانس کا جو انقلاب تھا، اس کے مطلب میں جو ہے آپ اس کو باقاعدہ ایک ویڈیو کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں. میں اس کے لنک بھی آپ کو انشاءاللہ ڈالوں گی کہ آپ کو کہاں ملے گی اس کی تفصیلی ویڈیوز. ٹھیک ہے. سائنسی انقلاب روشن خیالی کے دور میں روشن خیالی کا دور اسے مانا جاتا ہے. روشن خیالی کا دور کیوں مانا جاتا ہے اسے؟ دیکھیں، روشن خیالی کے دور میں سماج کے ہر شعبے نے سائنس پر زور دیا. کیوں کہ یہاں پر لوگ توہم پرستی سے نکلنا چاہتے تھے، نئی نئی چیزوں کو اپنانا چاہتے تھے، ہر چیز کی وجہ تلاش کرنے لگے. تکنیکی ترقی نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا تھا. ٹیکنالوجی کا ترقی ہو رہی تھی، نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی تھی. مشینوں کو انسانی قوت کے بجائے جو ہے مصنوعی قوتوں سے چلایا جا رہا تھا. جب ٹیکنالوجی کسی ایک شعبے میں انٹروڈیوس ہوتی ہے، متعارف ہوتی ہے، تو اس کے اثرات سماج کے ہر شعبے پر پڑتے ہیں.
تو ایسے ہی تکنیکی ترقی نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا. سائنس کو سب سے اونچا درجہ دیا جانے لگا. جو لوگ سائنس سے تعلق رکھتے تھے انہیں کامیاب اور قابل احترام سمجھا جانے لگا. سائنس پڑھنے والے اب آج بھی دیکھیں ہمارے پاس میں بھی ہوتا ہے نا، کنسیپٹ وہی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا دور تھا جس میں لوگوں کے اندر جو روایتی خیالات تھے، ان کے جو عقائد تھے وہ تبدیل ہونے لگے. لوگ ہر چیز کے ریزنس جو ہے جاننے لگے. توہم پرستی کا خاتمہ ہوا، رسم و رواج سے ہٹ کر کچھ کام کرنے لگے. یہ سائنسی انقلاب کا اثر مادی زندگی کی تبدیلیوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس نے فطرت اور سماج پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے. ایسا مانا جاتا ہے کہ یورپ میں سماجیات کے آغاز میں سب سے بڑا کردار سائنسی نظریات اور انکشافات کا تھا. ابتدائی دور میں ماہرین سماجیات کا اصرار یہ تھا کہ سماجیات کو بھی طبیعیات اور حیاتیات جیسے قدرتی علوم کی نہج پر ترقی دی جائے. جیسے میں نے آپ سے کہا پازیٹیو فلاسفی، اور جو ہے آپ اگسٹ کامٹ کا ہم نیکسٹ والے چیپٹر میں پڑھیں گے. ان کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے مثبت طبیعیات پر ایک کتاب لکھی تھی باقاعدہ، جس میں جو ہے بہت سی چیزوں کو انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ ہم طبیعیات پر اور بایولوجیکلی جس طرح سے سائنسز ہوتی ہیں تو نیچرل سائنسز جو ہے ان کے طور پر ہم سوشل سائنسز کو بھی لا سکتے ہیں اور سماجیات کو خصوصی طور پر ویسے ہی آگے بڑھا سکتے ہیں. صحیح معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو سائنسی انقلاب کا آغاز روشن خیالی کے دور میں ہوا. روشن خیالی کا دور کون سا تھا؟ میں نے آپ کو بتائی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ روشن خیالی کا یہ دور تھا جس میں اس کو بیداری کا دور بھی کہتے ہیں. یہ یورپی فکر کا وہ دور تھا جس میں تجربات کیے گئے، وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مذہبی اور روایتی حقوق کو چیلنج کیا گیا تھا، ہے نا. مثبت سوچ، منطقی اور عقلی اور سائنسی طرز فکر کو اہمیت حاصل ہوئی. اسی کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سے دانشوروں نے، جس میں تھامس ہابس، جان لاک، روسو، مونٹسکو، فرانسس بیکن، سسرو، ہے نا، میکاولی، ان کا شمار بھی ان میں ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کے نتیجے اور اسباب پر بہت زیادہ زور دیا. تو یہ جو دور تھا یہ سائنس کی ترقی کا دور تھا. لوگ یہاں پر آلات کا استعمال کر رہے تھے ہر چیز کے لیے. اسی کو روشن خیالی کا دور بھی کہا جاتا ہے. سائنس کو انسانی ضرورت کی تکمیل کا ایک وسیلہ سمجھا جاتا تھا. نئے نئے سائنسی انکشافات نے جو توہم پرستی تھی، پرانے خیالات تھے، اس کو مٹا دیا اور اس کو مٹانے میں ایک مدد کی، اور سماج میں ایک سائنسی نقطہ نظر کو جو ہے پروان چڑھانے کا ایک اہم کردار اس دور نے ادا کیا. لوگ پھر جو ہے ہر چیز کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھ رہے تھے. اب لاسٹ والا پوائنٹ ہے ہمارا شہر کاری یا شہریانہ کا عمل. سائنسی جو اور صنعتی انقلاب. دیکھیں اب یہاں پر کیا کیا ہوا. صنعتی انقلاب آیا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کمرشل جو ہے انقلاب تھا، اس کے ساتھ میں سائنسی انقلاب ہے، فرانس کا سیاسی انقلاب ہے. ان تمام کے اثرات یہ ہوئے، اور مخصوص طور پر صنعتی انقلاب کے جو اثرات ہوئے اس کی وجہ سے لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف منتقل ہونے لگے. اب یہاں پر کیا ہوا، جس جگہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ صنعتی انقلاب میں ضروری تھا کہ صنعتیں قائم ہوں، اور فیکٹری کے لیے اور جو ہے صنعتوں کے لیے، انڈسٹریز کے لیے کھلی جگہ درکار تھی. آبادی کے باہر یا اس کے قریب میں جو کھلی جگہیں ہوتی تھی وہاں پر فیکٹری کا ایک نظام ڈالا جاتا تھا. اس میں کام کرنے کے لیے مزدوروں کی ضرورت تھی. لوگ جو ہے مختلف دیہاتوں سے شہروں کی طرف، اس کمپنی کی طرف، وہاں پر فیکٹری کی طرف آنے لگے اور وہاں پر رہائش پذیر ہونے لگے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو آبادی تھی، ایک چھوٹی سی آبادی تھی، وہ بڑی ایک آبادی میں تبدیل ہو گئی، اور یہ ایک باقاعدہ ایک شہر بننا، یہ شہر بننے کا عمل ہے. اس زبردست نقل مکانی کی بنیادی سبب وہ نوکریاں تھیں جو صنعتی انقلاب کی وجہ سے وجود میں آئی تھی. تاہم اس نقل مکانی کی وجہ سے کیا ہوا، شہر بڑھنے لگے، شہروں کی توسیع ہونے لگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بے شمار جو ہے مسائل بھی پیدا ہونے لگے. مسائل کون سے تھے؟ شہروں کے جو مسائل تھے، آپ اس میں دیکھیں کہ میں یہاں پر بتا رہی ہوں آپ کو. دیکھیں آپ، شہروں کی آبادیاں ہیں، یہ تو بھی جدید ہے. آپ ابتدا کے دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے دیہات تھے، وہ باقاعدہ شہروں میں تبدیل ہونے لگے. مسائل کیا تھے؟ جھوپڑے پٹیاں، بھیڑ، آلودگی، ٹریفک، صحت کے مسائل، ان تمام میں اضافہ ہونے لگا. اب جب آبادیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو ایک لمٹ یہ آتی ہے کہ لوگوں کو جو شہر کا ایکچوئل علاقہ ہوتا ہے وہاں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. پھر وہ کہاں رہیں گے؟ شہر کے اطراف کے علاقوں میں رہتے ہیں. اور پھر کچھ لوگ تو جو ہے بالکل نالوں کے، ندیوں کے کنارے جو ہے کچھ پلوں پر بستے ہیں. جہاں جگہ ملی وہاں پر آبادیاں بسانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جھوپڑ پٹیوں میں تبدیل ہو جائے، سلم ایریاز بننے لگے. آس پاس کے لوگ آ کر سلم ایریاز میں بسنے لگے جہاں پر کم قیمتوں میں جگہیں ملتی تھی اور کم اخراجات میں لوگ رہتے تھے. ان کو سہولتیں فراہم کرنا
شہر کے سسٹم کا کام ہے، لیکن جو حکومت کا جو شہری نظام رہتا ہے اس کا کام ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک مسائل کے طور پر جو ہے معاشرے میں کریٹ ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ شہروں کے جو مسائل تھے ان مسائل نے میکس ویبر اور جارج سمل جیسے کئی ماہرین کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور اس مطلب شہریانہ کے طور پر اور شہر کے مسائل کو دیکھنے کے لیے امریکی سماجیات کا سب سے پہلا مکتب فکر شکاگو اسکول، اس نے شہری مسائل کا مطالعہ کیا اور اس کا وجود یہیں سے مانا جاتا ہے۔ اب آپ کے لیے کام ہے، آپ کے لیے ہوم ورک ہے، ہوم ورک کے طور پر نوٹ کریں آپ یہ چیزیں کہ آپ کو جو ہے ایک تو صنعتی انقلاب کیا ہے، اس کے عوامل اور اس کے اثرات آپ بھارتی سماج پر کیا ہوئے اس کا آپ کو ڈیٹیل لکھنا ہے، کاروباری، سائنسی اور فرانسیسی ان کا مطالعہ کرنا ہے، اور اس کے اثرات ہندوستانی سماج پر کیا ہوئے اس کی آپ کو نشاندہی کرنا ہے۔ اس کے آپ کو مجھے نوٹس کے طور پر آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ نیکسٹ والا ٹاپک اگلے ویڈیو میں لوں گی۔